جی کچھ لوگوں کی پیسوں سے دوستی ہوتی ہے، مانتے نہیں، ویسے وہ ہوتی ہے دوستی. تو اگر شام کو ان کی طلب کے مطابق پیسہ آ جائے تو رات نیند سکون کی آتی ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر وہ تکلیف میں ہوتی ہے نا دوستی. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ملعون ہے، بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا ہی بندہ بن گیا، وہ غلام ہو گیا پیسوں کا، بڑا ملعون ہے، مشکات میں موجود. تو انسان کی کچھ دوستیاں ہوتی ہیں. ایک تو دوستی کے ہوتے ہوئے دوست کی قربت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہماری ترجیح ہوتی ہیں ہماری زندگی میں. ترجیحی بہت سارے کام ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، کچھ کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر کرتے ہیں، اہمیت دے کے کرتے ہیں. ایک آدمی دکاندار ہے تو وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ اگر کہیں شادی پہ جانا پڑے تو وہاں بھی جائے گا، وہ ضروریات کے، معاش کے، معاشرت کے، سوشل جتنے بھی تعلقات ہیں سارے نبھائے گا، لیکن اس کی ترجیح دکان ہے. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی پرسوں نہ ایک جگہ جانا ہے، تو وہ کہتا ہے میاں اگر تو شام کو چلو نا، دکان جب بند ہو جائے تو پھر میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر کبھی کسی مجبوری کے باعث اسے جانا پڑے تو کسی کے ذمے لگاتا ہے، کسی بھائی کے، گھر میں سے کسی فرد کے، کسی دوست کے، کہ تو آج میری دکان پہ بیٹھ اور پھر میں فلاں کام کر. تو یہ ترجیح ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں وہ نماز بڑی ترجیحی بنیادوں پر پڑھاتے ہیں. یعنی امام مسجد کو کہیں جانا پڑ جائے نا تو وہ بیچارہ پہلے تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ ملے جو نماز پڑھائے. پھر اگر خدا نخواستہ جلدی کوئی ایمرجنسی کہیں اس کو جانا پڑ گیا تو اب وہ فون کر رہا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے چابی فلانی جگہ پڑی ہے. اگرچہ مانتے نہیں لوگ امام کی خدمات کو، تسلیم لوگ نہیں کرتے، لیکن جتنی اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ لوگ ڈیوٹی کرتے، چونکہ ترجیح نماز ہے کہ میں نے وقت پہ جماعت کرانی ہے. تو بات جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ کچھ کام ہم ترجیحی بنیادوں پہ کرتے ہیں. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی ترجیح رب رسول کی ذات ہوتی ہے. یہ باقی کوئی کام بھی جب کرتے ہیں نا، کوئی کام بھی، امام کشیری نے ایک بزرگ کا قول لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو نہ جاتا کبھی بھی رشتہ داروں کے پاس، میں تو کبھی خدمت نہ کرتا بال بچوں کی، میں تو خود گیا ہی نہیں، مجھے تو اللہ رسول نے بھیجا ہے، انہوں نے حقوق مقرر کیے اس لیے گیا ہوں، میری ترجیح اللہ رسول ہے. ترجیح. ایک تو یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی وہ کہیں اور سکون محسوس نہیں کرتا، چونکہ دوست کے پاس سکون محسوس کرتا ہے، رب کے بندے کو بھی مصلی میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بھی درود و سلام میں سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بھی وہ کہیں نہ کہیں سے جس طرح بھی کر کے وہ آئے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے نہ 4 نفل ہو جائیں، کچھ 4 تسبیحات پڑھ لوں. چونکہ دوست ہے نا تو کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو وہ ایزی کرتا ہے. اور اگر سکون ملنے لگ جائے شہرتوں میں، نعروں میں، تصویروں میں، سکون ملنے لگ جائے کچھ اور کہانیوں میں، پھر تھوڑی سی اپنی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر انسان کو نئے سرے سے چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ والوں کی ایک تو انہیں سکون، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ملے، کوئی تھوڑی سی گنجائش ملے، کوئی تھوڑا لوگ ہٹیں تاکہ میں جلدی سے مصلی پہ بیٹھوں، میں ذرا جلدی سے نا. آپ دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے. حضور بڑا کام کرتے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ مصروف وہ شخص ہوتا ہے جو ذہنی طور پر مصروف ہوتا ہے. جسمانی تھکاوٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ جب کرتے ہیں تو رات اچھی طریقے سے سوئیں، صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے. اور کوئی ایک آدھ گولی اب آ گئی ہیں مارکیٹ میں دوائیاں، کچھ لے لیں تب بھی جسم نارمل ہو جاتا. جو لوگ ذہنی کام کرتے ہیں نا، اعصابی تھکاوٹ کا کام، بہت سارے سوالوں کے جواب دینا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں تو کچھ لوگ آ رہے ہیں جنہیں دین کے بارے میں سوال کرنے، اور ایک منافقین کا ٹولہ ہے جو نئی نئی سازشیں کر رہا ہے، ان کی سازشوں پر امت کو مطلع کرنا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے. پھر ایک تیسرا گروپ ہے جو بار بار حملے کر رہا ہے، کفار مکہ کا، قریش ہیں، ان کے ساتھ الگ سے مقابلہ.
اور پھر جو لوگ کلمہ پڑھ گئے ان کی تربیت، جنگیں تو آخری دن تک جاری رہیں، تو ایسا نہیں فرمایا کہ پورا دین پھیل جائے گا تو پھر اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے، ان کو بھی حضور نے جگہ جگہ ایک ایک بات پر باریکی کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے۔ یہ ساری مصروفیات دینی اخلاقی ساری حضور کی تبلیغی خدمات ہیں۔ یہ بڑا سخت مشقت والا کام، اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو مشقت کر کے حضور دین کا کام کرنے لگے، لیکن ایک وقت ہے خاص رب کریم کے ساتھ یہ بھی سارا وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن ایک خاص وقت وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور میرے بستر میں تھے، اپنے بستر نور میں، تو فرمانے لگے عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دوں؟ تو فرمایا حق تیرا ہے نا، وقت تیرا ہے۔ کہتی ہیں حضور میں نے کہا کہ سارا دن مشقت والا کام، اور اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کے باوجود حضور رات کو اٹھے، صحیح مسلم میں موجود ہے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا۔ میں نے ویسے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں رات جلسے میں ہوں، دین کا ہی کام ہے، میں نے ویسے مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں اتنے لمبے چوڑے سفر کرتا ہوں تو یہ بھی تو سارا نفلی کام ہی ہے نا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت دین کے کام میں ہے نا، ایک ایک سانس حضور کی بلاغ دین میں، پر حضور نے پھر بھی مصلی بچھایا۔ سیدہ فرماتی ہیں وضو کیا، اور یہ صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، کہتی ہیں کہ ایک آیت اور ساری رات ہی میرے نبی پاک کی مصلی پہ گزر گئی، ساری رات بیت گئی، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گئے، سوجتے نہیں، ہمارے قدم نہیں کبھی سوجے نفل پڑھتے ہوئے، ویسے یہ کہ داستان سرائی باتیں گپ شپ اس کے لیے تو بڑا گھنٹوں وقت بیت جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مقدس قدموں میں ورم آ گیا اور ساری رات حضور نے عبادت کی۔ مسجد نبوی شریف سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پڑھ دی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی نماز کے پیروں میں ورم آ گیا؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا کہ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، تم نے گنوائے ہیں نا، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو خاص حضور نے وقت الگ سے نکال کے مصلی کو دیا ہماری تعلیم کے لیے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو وقت دیں، تو آپ فرمانے لگے میں مصلی پہ بیٹھ کے کچھ حاصل کروں گا تو آنے والوں کو کچھ بانٹوں گا نا، تو میں اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں کہ پہلے میں کچھ لے تو لوں، میں کچھ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے طلب کروں، دعا کروں ان کے لیے، اور پھر وہ جو اللہ کے حضور سے مجھے نصیب ہو وہ میں آ کے ان کو دوں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا ولی قرب پاتا ہے جب رب کا، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ لطف لیتا ہے، جب وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے لوگ ہی بلاغ دین کے لیے آئے، حضرت غوث اعظم کی کتنی مصروفیت ہے، کتنی مصروفیت ہے، پر پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مصروفیت ہے، پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت بھی کرتے ہیں، آپ نے اتنی بڑی دنیا کے اندر دین کو لوگ فقہ جمع کر کے دی کہ آج امت 80% امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی۔ اتنا بڑا کارنامہ، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، اتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات اپنی چھت پہ کھڑے رہتے اور ساری رات نماز پڑھتے اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نا وصال ہو گیا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ امام صاحب کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا، تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہمارے نا پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا، تو کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اس بچے کے والد رو پڑے، کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ تو امام اعظم تھے۔
جو رات کھڑے ہو کے اپنے رب کریم کی یاد کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ اپنا وقت جو ہے اس کو تھوڑا سا نا دیکھیں ذہنی آسود. اب تو خیر نیا دور آ گیا ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, اس نے یہ ہمیں ورزش بتائی ہے, ذہنی سکون کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں. یاد رکھیں سب سے زیادہ آپ کو آسودگی اس وقت ملتی ہے جب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے دل میں جو ہے نا باتیں وہ ساری آپ نکال دیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, بالکل نجی قسم کی باتیں ہیں, وہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے, اور بہت ساری جگہوں پہ کہیں گے تو کمزوری آئے گی. اللہ کے بندوں نے ہمیں طریقہ بتلایا. وہ کہنے لگے تم مصلی پہ بیٹھو نا, تو دعائیں مانگو نا, تو جو کسی اور سے نہیں کہہ سکے وہ سارا اپنے رب کریم سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے, اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو. تو ایک تو انہوں نے عبادات کو وقت دیا, انہوں نے اللہ اللہ دوسروں سے زیادہ کی, اور دوسری بات یہ کہ ان کی ترجیح اللہ رسول کی ذات رہی. ترجیح ایسا نہیں کہ اللہ کا ولی روٹی نہیں کھاتا, نکاح نہیں کرتا, ضروریات زندگی کے معاملات سے پیچھے ہے, وہ سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کی ترجیح دولت نہیں, ان لوگوں کی ترجیح نکاح نہیں, ان کی ترجیح شہرت نہیں. بڑے بڑے اللہ کے ولی معروف ہوئے, مشہور ہوئے, لیکن یہ ترجیح نہیں. ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے. ترجیح یہ ہے کہ اللہ رسول راضی کیسے ہوں,